بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی الباب الاول فی القاب الصحاف والعلل۔ اس میں ایک مقدمہ تھا، وہ آگے ہے، 2 باب ہیں تو ایک خاتمہ ہے، پھر آئے گا علم قوافی۔ تو پہلا باب ہے زحاف کے القاب تے علل کے القاب۔ جی پہلا باب ہے، باب ہے صحاف کے القاب و علل کے القاب۔ سنیں اے شاباش ہے، وہ دیکھیں نا تھلے، پہلا باب زحاف اور علتوں کے، پہلا باب صحاف اور علتوں کے القاب کے بیان۔ وہ 2 نمبر حاشیہ نظر آ رہے ہیں، اتنے تشریف لے چل کو کم سوکھا ہوئے، دھیان ہو، اجزاء سمجھ گئے ہو، یہ جو شعروں کے وزن ہیں، ہر ایک کو کیا کہتے ہیں؟ جز، تو جمع اجزاء۔ اجزاء میں بسا اوقات، اور یہ جو 16 کے وزن نہیں پڑے، اور وزن، اور کبھی کبھی تو شعر اسی وزن پر پورا ہوتا ہے، اور کدی مگرو بیوی ڈنڈا ٹھوکیا بندے دے منہ چ لفظ چھوٹا نکل گیا، ہن کی بنے؟ سمجھے جی، ہن کی کرنا ہے جی؟ اجزاء میں بسا اوقات ضرورت شعری کی وجہ سے کسی حرف کو حذف کر کے یا ساکن کر کے یا کسی حرف کا اضافہ کر کے تبدیلی کی جاتی ہے۔ ایو تبدیلی اس فن میں سب تو عام کام میں جی، انہوں ارشاد فرما کیا کیا جی، میں لکھا میں پڑھ رہا ہوں۔ اجزاء میں بسا اوقات ضرورت شعر کی وجہ سے ضرورت شعری کی وجہ سے کسی حرف کو حذف کر کے یا ساکن کر کے یا کسی حرف کا اضافہ کر کے تبدیلی کی جاتی ہے۔ پھر ایک باری، اجزاء میں بسا اوقات ضرورت شعری کی وجہ سے کسی حرف آواز کو آ رہی حذف ہے؟ کر کے یا ساکن کر کے یا کسی حرف کا اضافہ کر کے تبدیلی کی جاتی ہے۔ یہ تبدیلی اگر سبب میں ہو، سبب کتنے ہیں؟ 2۔ سبب خفیف قد تے سبب ثقیل بے کا، جی یہ 2 ہی سبب ہیں، ایک خفیف اور ثقیل۔ پہلا متحرک ثانی ساکن، یہ سبب پہلا دوسرا دونوں متحرک۔ اگر یہ تبدیلی اگر سبب میں ہو، خواہ سبب خفیف ہو یا ثقیل ہو، تبدیلی کس میں ہو؟ سبب میں ہو، سبب میں ہو تو اسے ضعاف کہتے ہیں۔ اسے کیا کہ جی؟ یہ تبدیلی اگر سبب میں ہو تو اسے ضعاف کہتے ہیں۔ پھر ایک باری، یہ تبدیلی اگر سبب میں ہو تو اسے ضعاف کہتے ہیں۔ ضعاف کہتے ہیں۔ ہوں سمجھ آئے گا نا تانوں جو غلفیہ پڑھ دیا، پھر زبر نو چھک کے تے کھڑی زبر بنایا، زہر نو چھک کے تے کھڑی زہر بنایا، پیش نو چھک کے تے وچوں واو کڈی، بولے ہاشم آندا سے استاد جی کیویں نکلے؟ ہن نکلو ہی سنیں۔ اور اگر یہ تبدیلی وتد میں ہو، کیا ہو؟ اگر یہ تبدیلی وتد میں ہو، واپس چل، وتد و متحرکن بعدہما، متحرکان بعدہما، یہ کیا ہے؟ وتد مجموع۔ اور اگر 3 ہیں، درمیان والا ساکن ہے تو یہ وتد، تو وتد 2 ہیں، ایک وتد مجموع ہے، وتد مفروغ، بیکم مجموع اور کام، آگے سمجھ۔ اگر یہ تبدیلی وتد میں ہو تو اسے علت کہتے ہیں۔ ہاں جی، پھر اگر یہ تبدیلی وتد میں ہو تو اسے علت کہتے ہیں۔ پھر ایک باری ساری گل، اجزاء میں بسا اوقات ضرورت شعری کی وجہ سے کسی حرف کو حذف کر کے یا ساکن کر کے یا کسی حرف کا اضافہ کر کے تبدیلی کی جاتی ہے۔ شعروں میں یہ ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی اگر سبب میں ہو تو اسے ضعاف کہتے ہیں، اور اگر وتد میں ہو تو اسے علت کہتے ہیں۔ مولانا دی میں ایک بار چوچا پڑھی، کیا پڑھا بھائی؟ اجزاء میں بسا اوقات ضرورت شعری کی وجہ سے کسی حرف کو حذف کر کے یا ساکن کر کے یا کسی حرف کا اضافہ کر کے تبدیلی کی جاتی ہے۔
یہ تبدیلی اگر سبب میں ہو تو اسے زحاف اور اگر غدد میں ہو تو اسے علت کہتے ہیں. اسے علت کہتے ہیں. آگے سمجھ. باب اول زحاف اور علل کے القاب میں. اب یہ بات سمجھ آگئی کہ زحاف کہاں ہوگا, علل کہاں ہوگی. یہ بات آپ کو سمجھ آگے مانا کر. باب اول زحاف اور علل کے القاب میں. یہ زحاف بے کسر زا مصدر ہے زاحف کی. مزاحفت لغتاً اس کا معنی ہوتا ہے اسراء, اور اصطلاح میں وہ جو مصنف آگے اس کو ذکر کر رہے ہیں, اس لیے کہ جب کلمہ چھوٹا ہو جائے گا یا متحرک کو ساکن کر دیں گے تو بندہ جلدی پہنچ جائے گا نا, اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں زحاف. علل القاب العلل یہ جمع ہے علت کی, لغتاً مرض ہے, اور اس فن میں وہ ہے کہ جو آگے ان قریب آ رہا ہے. جی ہاں جی اب شروع. جی الزحاف تغییر مختص بسواد الاسباب مطلقا بلا لزوم. توجہ جی. زحاف تغییر, زحاف تغییر, پھر آنا زحاف تغییر, پھر ایک باری زحاف تغییر ہے, تغییر ہے, ایسی تغییر جو مختص ہے اسباب کے سوانی کے ساتھ مطلقاً. زحاف تغییر ہے ایسی تغییر جو مختص ہے اسباب کے سوانی کے ساتھ مطلقاً بلا لزوم, بلا بلا لزوم. خاک شباب. زحاف تغییر ہے ایسی تغییر جو مختص ہے اسباب کے سوانی کے ساتھ مطلقاً بلا لزوم. بلا لزوم. اور تھلے پھر پڑھ دیں ہاں شرح اور لکھیے ادھر دیکھ. او جی یہ جو ہے نا سبب, اس میں دو حرف ہوتے ہیں, پہلا متحرک ثانی ساکن یا دونوں. متحرک. تو یہ جو زحاف ہے نا, یہ جو سبب کا دوسرا حرف ہے نا اس پر زحاف طاری ہوتا ہے, پہلے پر نہیں ہوتا. یہ مطلب ہے زحاف جو ہوتا ہے سبب کے دوسرے حرف پر ہوتا ہے, پہلے حرف پر نہیں ہوتا. سنیں, دوسرا حرف جو ہے نا ساکن ہو تو اس کو حذف کیا جاتا ہے, متحرک ہو تو کبھی متحرک کو آگے تفصیل آ رہی ہے, متحرک کو ساکن کر کے بھی تخفیف ہوتی ہے, کبھی متحرک کو حذف کر کے بھی ہوتی ہے, وہ ساری تفصیل آگے کس میں آ رہی ہے. کیا کیا جی. اچھا مطلقاً کا مطلب ہے سبب خفیف ہو یا سبب دونوں میں جو دوسرا ہے, خفیف میں دوسرا ساکن ہے اور ثقیل میں, اس پر یہ زحاف ہوتا ہے, پہلے پر نہیں ہوتا. پہلے پر بلا لزوم, بلا لزوم یہ ہے, اور شرح لکھا پڑھتے ہیں ساری گل. بلا لزوم یہ ہے مولوی جی, آگے آ رہی ہے علت. اگر پہلے شعر میں علت ہو نا, پورے قصیدے میں وہ علت جاری رکھنی ہوتی ہے. لیکن زحاف ضروری نہیں کہ اگر پہلے شعر میں زحاف ہو نا تو اگر 10 شعروں کا قصیدہ ہے تو ہر شعر میں زحاف کریں گے, ضروری نہیں ہے. یہ مطلب ہے بلا لزوم. زحاف دوسرے میں کر دیں تب بھی ٹھیک ہے, دوسرے میں نہ کریں تب بھی. جہاں زحاف کی مجبوری بات ہو گیا, ضروری نہیں کہ سارے قصیدے میں کیا کریں گے, زحاف کریں گے. سمجھے ہی ہوں ویک تین پڑھاوا تو پھیرے دیو. اور ویکو درو زحاف پہلے مانا ویک. زحاف جز میں وہ تغیر و تبدیلی ہے جو جز کے سبب کے دوسرے, جز ہوا پورا وزن مستفل فاعلات سارے کا نام جز ہے. کہ جز یہ جو پورے وزن ہے مولوی جن کا نام کیا ہے, یہ پوری جز ہے, مستفل پوری. تو زحاف جز میں وہ تغیر و تبدیلی ہے جو جز کے اندر جو سبب ہے, ایک متحرک دوسرا بھی متحرک یا پہلا متحرک دوسرا, جز کے سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ خاص ہے. خواہ او مطلقاً کا معنی خواہ آگے سمجھ حشو میں واقع ہو یا کس میں او بہرحال تاں تیرے کھانے چ پینی ہوں.
ہر شعر میں مولوی جی 2 حصے ہوتے ہیں، ہر حصہ مصرع کہلاتا ہے۔ پہلے مصرے کو صدر، دوسرے مصرے کو عجز کہتے ہیں۔ پہلے مصرے کو صدر کے آخری جز کو عروض، صدر کے اور عجز کے آخری جز کو عروض و ضرب کے علاوہ باقی جتنے اجزاء ہیں ان کو حشب کہتے ہیں۔ ان کو ان 3.25 باری آخ۔ ہر شعر میں 2 حصے ہوتے ہیں، ہر حصہ مصرع کہلاتا ہے۔ پہلے مصرع کو صدر اور دوسرے مصرع کو عجز کہتے ہیں۔ صدر کے آخری جز، اب یہ لغتیں آگے چلیں گی جی، آخری جز کو ضرب کہتے ہیں۔ عروض اور ضرب کے علاوہ باقی اجزاء حشب کہلاتے ہیں۔ سنیں، عروض پہلے مصرے کی آخری جز اور ضرب عجز کے آخری جز، سمجھیے آپ، دوسرے مصرے کی آخری جز کو ضرب کہتے ہیں، پہلے مصرے کی آخری جز کو عروض کہتے ہیں۔ وہ آخری جز کتنی ہوتی ہے؟ 2 حرفوں کی، 3 کی، وہ علیحدہ بات ہے۔ تو یہ جو ہے نا، تو اس کے علاوہ جو باقی ہے سارا وہ کیا ہے؟ باقی وہ حشب ہے۔ یعنی پہلے مصرے کے آخری جو جز ہے اس سے شروع تک آ جائے پہلے مصرے کے، سارے کا نام کیا ہے؟ حشب ہے۔ اور دوسرے مصرے میں آخری ضرب سے پیچھے آ جائے، آگے سمجھ یا حشب، یہاں یہ معنی ہے جی۔ ادھر دیکھ کہ جز میں زحاف کیا ہے؟ جز میں وہ تغیر و تبدیلی ہے جو جز کے سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ خاص ہے، خاص سبب خفیف ہو یا ثقیل، حشب میں واقع ہو یا وہ سبب جہاں بھی ہوگا، شروع میں، درمیان میں، آخر میں، اس میں یہ زحاف ہو سکتا ہے۔ آگے یہ سمجھ، اس میں یہ زحاف ہو سکتا ہے، نیز یہ تغیر لازمی نہیں، نیز یہ تغیر لازمی نہیں۔ او تھلے دیکھ، ہر شعر یعنی اگر ایک شعر میں زحاف ہوا ہے تو اسی قصیدے کے دوسرے شعر میں زحاف ہونا ضروری نہیں ہے۔ نظر آ رہے ہیں؟ اسی قصیدے کے زحاف ہونا ضروری نہیں ہے، کیا کہ جی، یعنی اگر ایک شعر میں زحاف ہوا ہے تو اسی قصیدے کے دوسرے شعر میں زحاف ہونا ضروری نہیں۔ پھر ایک باری، یعنی اگر ایک شعر میں زحاف ہوا ہے تو اسی قصیدے کے دوسرے شعر میں زحاف ہونا ضروری نہیں۔ جبکہ اگر پہلے شعر میں علت واقع ہوئی، وہ آگے آئے گی، علت کیا ہوتی ہے؟ علت واقع ہوئی ہے تو پورے قصیدہ میں اس علت کا باقی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کیا کہ جی، جبکہ اگر پہلے شعر میں علت واقع ہوئی ہے تو پورے قصیدے میں اس علت کا باقی رہنا ضروری ہے۔ پھر ایک باری، جبکہ اگر پہلے شعر میں علت واقع ہوئی ہے تو پورے قصیدے میں اس علت کا باقی رہنا ضروری ہے۔ زحاف زحاف تغییر ہے، ایسی تغییر جو مختص ہے اسباب کے ثانی حرف کے ساتھ، ثوانی کے ساتھ، مطلقاً، یعنی خواہ وہ سبب بغیر لزوم کے، بغیر لزوم کے، یعنی پہلے مصرے میں زحاف ہے تو ضروری نہیں کہ سارے قصیدے میں زحاف ہوگی، لیکن علت اگر پہلے میں ہے تو علت آخر تک چلتی ہے۔ بلا زحاف تغییر ہے، ایسی تغییر جو مختص ہے اسباب کے دوسرے حرف کے ساتھ، مطلقاً بغیر لزوم کے۔ یہ مطلقاً تے بلا لزوم سمجھ آ گیا کہ کو نہیں آیا؟ بلا ولا يدخل الاول والثالث والسادس من الجزء، بس لہذا یہ جو زحاف ہے یہ اول میں بھی نہیں ہوگا جی، بلکہ ثانی میں ہوگا، ثالث میں نہیں ہوگا، رابع میں ہوگا۔ کس میں ہوگا؟ رابع میں ہوگا، سمجھے جی۔ اور
خامس میں نہیں ہوگا، سادس میں ہوگا، اس طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن سادس میں نہیں ہوتا، سادس میں چھٹے حرف میں نہیں ہوتا جی۔ کیا کہ جی یہ جو زحاف ہے یہ اول میں نہیں ہوتا، پہلے حرف میں بھی نہیں ہوتا، جز کے پہلے حرف میں بھی، تیسرے میں بھی نہیں ہوتا، چھٹے میں بھی نہیں ہوتا، اور چھٹے میں بھی نہیں ہوتا، اور جز سے جز وہ وزن پھر اکبری۔ یہ جو زحاف ہے جزء کے اول میں بھی نہیں ہوتا یعنی پہلے حرف میں، تیسرے حرف میں، چھٹے حرف میں نہیں ہوتا، اور چھٹے حرف میں بھی نہیں ہوتا۔ آگے سمجھے؟ اے شاباش، سمجھ گئے؟ زحاف جز کے پہلے، تیسرے اور چھٹے حرف پر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سبب کا دوسرا حرف نہیں ہے جی۔ سمجھ گئے؟ سبب کا دوسرا حرف نہیں ہے، یعنی حرف اول اور حرف ثالث اور حرف سادس، تین جو ہیں جز کے اندر، ان میں زحاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اسباب کے ثوانی نہیں ہے، اسباب کے، بہرحال اول تو ظاہر ہے کیونکہ یہاں پہلا ہے، دوسرا بنے گا وطد کا ثانی، اور تیسرا بھی ظاہر ہے، سمجھے یہ؟ کیونکہ اول دو بن گئے وطد، نہ وطد بن گئے نا، کیا بن گیا؟ سبب بن گیا، اب تیسرا اور چوتھا سبب بننا ہے جی، تو اب تیسرا جو ہے وہ پہلا بن گیا، سنیں؟ اس لیے کہ یہ اول ہے، اول سبب ہے، یا وطد کا اول ہے جی، یا وطد کا، یا ثالث وطد ہے، اور چھٹا جو ہے وہ آگے جو تفصیل اس میں، چھٹا جو ہے، چھٹا اس لیے کہ بسم اللہ، کہ وہ یا تو سبب کا اول بنتا ہے یا وطد کا ثانی بنتا ہے، چھٹا جو ہے نا، یا وہ سبب کا اول بنتا ہے یا وطد کا ثانی بنتا ہے، ثانی بنتا ہے، اے مطلب یہ وجہ ہے کہ ان میں زحاف نہیں ہوتا، لہذا زحاف داخل ہوتا ہے جز کے حرف ثانی، رابع، خامس، سادس میں، جی سابع میں، کس میں؟ سابع کا، مڈو آخنا، لہذا زحاف داخل ہوتا ہے ثانی، حرف ثانی میں، ثانی میں، حرف رابع میں، حرف خامس میں، حرف سابع میں، کس سے؟ جز سے، وہ جو وزن ہے جی، یعنی پہلا، تیسرا، چھٹا، یہ جو جزء ہیں، جو وزن جو پڑے ہیں، یہ جزء ہیں، ان کے پہلے، تیسرے، چھٹے میں زحاف نہیں ہوگا، علت اور آگے آ رہی، وہ پہلے تو بات ہے، تو جو زحاف ہوگا کس میں ہوگا؟ ثانی میں، رابع میں، خامس میں اور سابع میں، پھر ایک باری زحاف ہوگا ثانی میں اور رابع میں اور خامس میں اور سابع میں۔ اگے جی، ہوں اگے چلو جی، مانا کرنے نا صدا، چلو، اور نہیں داخل ہوگا کون؟ زحاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول کو اور ثالث کو اور سادس کو جز سے، جز وہ وزن ہے، وزن وزن وزن، اور کس میں داخل ہوگا؟ ثانی، رابع، خامس، سابع، سابع میں ہوگا جی، اور نہیں داخل ہوتا زحاف اول میں، ثالث میں اور سادس میں جز سے، فالمفرد ثمانیۃ، بس اب یہ جو زحاف ہے نا، یہ یا زحاف ہوگا ایک حرف میں یا ہوگا دو میں، اگر زحاف ایک حرف میں ہے تو اس زحاف کو مفرد کہتے ہیں، اور اگر دو میں ہے تو اس کو مزدوج بمعنی مرکب۔ کیا کہ جی زحاف کی دو قسمیں ہیں، زحاف مفرد اور زحاف مزدوج، یہ لفظ ہے ان کا، مراد مرکب۔ آگے سمجھ کیا کہ جی زحاف کی دو قسمیں ہیں، زحاف مفرد اور زحاف مرکب۔ ہاں، فالمفرد ثمانیۃ، زحاف مفرد کی 8 قسمیں ہیں، زحاف مفرد کی 8 قسمیں ہیں، کیا کہ جی زحاف مفرد کی 8 قسمیں ہیں، اے شاباش، صرف ایک ہوگا، پس مفرد 8 قسم ہے جی۔
बस मुफरद 8 किस्म है। नंबर 1 अल-खबन अल खबन अल इज़मार किन्ने हो गए? 2 अल वक्स 3 अतय 4 अल कब्ज़ अल असब अल अकब अकल 7 अल कफ 8 जी 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 उन्हें तारीफा पढ़नी है जी जी अल-खबनु हज़्फ़ु सानिल जुज़े साकिना। बस पहली किस्म जी हज़फ को अलकाब थे, अलकाब अब नाम शुरू हैं, मुफरद के अलकाब शुरू हैं। पहला है ज़िहाफ खबन, क्या? पहला है ज़िहाफ खबन, ये हज़फ जोज़ के सानी साकिन को हज़फ करना, जोज़ के सानी साकिन को हज़फ करना, जोज़ के सानी साकिन को हज़फ करना। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਤਾਫਿਲੁਨ, ਇਹ ਮੀਮ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੂਨ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। तो क्या क्या जी खबन क्या है? खबन जोज़ सानी साकिन को हज़फ करना, फिर खबन जोज़ सानी साकिन को हज़फ करना। ओ बे खुद नंबर 1 खबन। जैसे ज़िहाफ की 2 किस्में हैं, मुफरद व मुज़दविज यानी मुरक्कब, और ज़िहाफ मुफरद की 8 किस्में हैं। खबन जोज़ के दूसरे साकिन हरफ को हज़फ करना, क्या क्या? जोज़ के दूसरे साकिन हरफ को हज़फ करना। फिर एक बार जोज़ के दूसरे साकिन हरफ को हज़फ करना। जैसे मुस्तफ़इलुन, जैसे लुन, इसमें दूसरा कौन है? सीन मुस, ये क्या है? सबब है जी। कौन सा सबब है? सबब कभी सानी क्या है? साकिन है। इसके सानी जोज़ का जो सानी है कौन है? सीन, इसको हज़फ करना तो पीछे रह जाएगा मुतफ़इलुन, क्या रह जाएगा? तो चूंकि मुतफ़इलुन इनका वज़न नहीं है, अब जो इस वज़न पर मुस्तमल है उसके बराबर इसको करेंगे, बदल कर बन जाएगा मुतफ़इलुन ते मफ़ाइलुन, हरफ पूरे हैं। चूँकि मफ़ाइलुन अब जो है ना ज़िहाफ के ज़रिए मुस्तफ़इलुन जो है ये मफ़ाइलुन बन जाएगा, मुस्तफ़इलुन। जोज़ के दूसरे साकिन हरफ को हज़फ करना, जैसे मुस्तफ़इलुन से मुस, अब सीन को हज़फ करना, को हज़फ किया तो बन गया मुतफ़इल। अब मुस के सीन को हज़फ करें तो इसका नाम क्या है? ज़िहाफ मुफरद खबन, ज़िहाफ खबन। तो अब पीछे क्या बचा? मुतफ़इलुन बचा। तो अब चूंकि ये मुस्तामल नहीं है तो इसको उस पर ले गए जो मुस्तामल, उसका हम बराबर किया, वो कौन है? मफ़ाइलुन, क्या है? मफ़ाइलुन। अच्छा जी, अब इसकी एक तो ये मिसाल है, दूसरी मिसाल पीछे चलो देखो, फ़ाइलुन, कौन नजर आ रहे हैं? फ़ाइलुन, इसमें भी शुरू में सबब है कि कोई नहीं, फ़ा में सानी साकिन है तो इस पर भी ज़िहाफ आएगा तो ये अलिफ हज़फ हो जाएगा तो बन जाएगा फ़ाइलुन, ये ठीक है, मुस्तमल है। और इसी तरह फ़ाइलातुन जो है, इसी तरह फ़ाइलातुन, इसमें भी फ़ा का जो सानी है उसको हज़फ करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये भी इस्तेमाल है जी, सुने जी, मजमूल वतद। और इसी तरह मफ़ऊलातुन की मफ़ऊ, इसमें सानी को हज़फ करें तो क्या बन गया? मऊलात। अब चूंकि मऊलात मुस्तामल नहीं है तो फिर मऊलात को मफ़ाइल बनाएंगे, क्या करेंगे? आगे समझ ऐ शाबा से। तो ये जो है ना इन 4 के अंदर है, मुस्तफ़इलुन, फ़ाइलुन, फ़ाइलातुन, मफ़ऊलातुन, जिनके अंदर अव्वल मुतहर्रिक सानी साकिन है, वो जो वज़न है सारे 10, उनमें जो अव्वल साकिन अव्वल मुतहर्रिक सानी, उन सब के अंदर ये खबन हो सकता है। खबन तो वो कितने हैं? 4 है। कौन से?
مستفعل فاعل، فاعلات مفعولات، صرف یہ ہوگا کہ فاعل سے فاعل رہے گا، فاعلات رہے گا، مستفعل بدل کر فاعل بن جائے گا، اور مفعولات بدل کر مفاعیلو بن جائے گا. سمجھ گئے؟ اے شاباش سے منع کرو جی. اور باقی وجہ بھی لکھی ہیں ساری، پھر جب کتاب آ جائے گی تو پھر یہ سمجھو ذرا جی. خبن خبر حذف کرنا جز کے ثانی کو کے ثانی درا حال ہے کہ وہ ثانی ساکن ہے. حالے کے وہ ثانی ساکن ہے. جی خبر حذف کرنا جز کے ثانی کو درا حالے کے وہ ثانی ساکن ہے. اگے والادمار اسکانہ متحرکا، بس ادمار کیا ہے کہ جز کا جو ثانی متحرک ہے جی وہ 10 میں سے وہ اجزاء جن کا اول ثانی دونوں متحرک ہیں، جن کا اول ثانی دونوں متحرک ہے، اس کے ثانی کو ساکن کرنا یہ زحاف، اس کا نام اضمار ہے. کیا جی؟ دوسرا ہے اضمار. اضمار جز ثانی کے جز ثانی متحرک کو، متحرک کو ساکن کرنا، جو ثانی جز ثانی متحرک کو ساکن کرنا، جو ثانی ثانی متحرک کو ساکن کرنا. اور تلے 2 نمبر پہ اضمار جز کے دوسرے متحرک حرف کو ساکن کرنا. موتا فاعل میں موتا ثانی کیا ہے؟ متحرک ہے، یہ کون سا سبب ہے؟ سبب سبیل. تو تا کو ساکن کریں گے تو بن جائے گا متفاعل. اب متفاعل مستعمل کو نہیں ہے، اس کو اس وزن پر لائیں گے جو مستعمل ہے. متفاعل تے مستفعل برابر ہے. تو اب جو ہے نا متفاعل یہ اضمار کی وجہ سے ہم وزن بن جائے گا کس کا؟ مستفعل کا. سمجھے ہی؟ تو کون ہے اس میں؟ کون مثال ہے اس کی؟ کیا؟ متفاعل. سمجھے ہی؟ کون اس کی مثال ہے؟ متفاعل. یہ صرف ایک کے اندر ہی ہے یہی متفاعل. اور دیکھ لیں سارے کہیں بھی 2 پہلے متحرک نہیں ہے، صرف اس ایک کے اندر ہے. تو یہ جو ہے نا اضمار وہ جو تھا نا کون خبن وہ 3 میں ہے، 4 میں ہے. اور یہ جو ہے کون؟ پیچھے دیکھ لیں آپ، وزن دیکھیں ان کے سامنے لکھ کے رکھو بالکل آنکھوں کے سامنے جی. تو اس میں جو ہے نا صرف جس کا اول ثانی دونوں متحرک ہے وہ ایک ہی ہے. کون؟ متفاعل. صرف یہ اسی میں. تو اضمار صرف اسی میں ہوگا. کس میں؟ متفاعل. اور اضمار ساکن کرنا جز ثانی کو درا حال کے متحرک ہو تو اس کو ساکن کر دینا. جی اور اضمار ساکن کرنا جز ثانی کو درا حالے کے ان کو یاد بھی کرنا ہے. والوقص حذفہ متحرکا. بس وقص یہ اسی کے ساتھ ہے کہ جز ثانی جز کا جو ثانی متحرک ہے یعنی سبب ثقیل کے ثانی کو ساکن کریں اس کا نام اضمار ہے. سبب ثقیل کے ثانی کو حذف کر دیں اس کا نام وقص ہے. اس کا نام وقص ہے. کیا جی؟ تیسرا ہے وقص. وقص ہے جو ثانی متحرک کو حذف جز کے ثانی متحرک کو حذف کرنا. جز کے ثانی متحرک کو حذف کرنا. تو ثانی اگر یعنی اگر جز کے شروع میں وطد ثقیل ہے وطد خفیف ہے تو اس کی ایک ہی صورت ثانی کو حذف کرنا ہے. اگر وطد ثقیل ہے تو 2 طرح ہے. ثانی کو ساکن کرنا یہ بھی تبدیلی ہے یا ثانی متحرک کو حذف کرنا. اگر اس کو ساکن کرے تو اس کا نام اور اگر اس کو وقص اور بے خود رو 3 نمبر نظر آئی. وقص
जुज के दूसरे मुतहर्रिक हरफ को सुने, वही मिसाल वही बनेगी और मिसाल कोई नहीं इसकी। जैसे मोताफाइलुन से ता को हज़फ करें तो क्या बन गया है? मुफाइलुन, फिर मफाइलुन। अब मफाइलुन इस्तेमाल है, सिर्फ ये मीम को ज़म्मे को फतेह से बदलना है तो क्या बन गया? तो ये इस्तेमाल है, वे ये इस्तेमाल है। सुने ही ऐ शाबाश है। तो इसका नाम क्या है? वक्स। क्या नाम है? तो ये जो है ना अपना इज़मार और वक्स दोनों ये उन 10 में से सिर्फ एक में जारी हैं। किस में? मुतफाइलुन में। जिसका सानी मुतहर्रिक है, जिसका और वक्स हज़फ करना सानी का और जुज़ के सानी का दरा हाल के मुतहर्रिक को। जी हज़फ करना जुज़ के सानी को दरा लेके वो मुतहर्रिक हो। हाँ जी।